مسلم بن عقیل کا خط ملتے ہی امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ سفر سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اہل مکہ سے فرمایا کہ میں کسی سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا ہوں اور نہ ہی میرا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں لوگوں کو برائی سے روکنے اور نیکی کی دعوت دینے نکلا ہوں۔ میں اپنے جد اور والد علی کی سیرت پر چلوں گا۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کوفہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو محمد بن حنیفہ، ابن عمر اور ابن عباس جیسے صحابہ کرام نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور خدا کی قسم میں اس روز کو بھی جانتا ہوں جس روز میرا قتل ہوگا۔ میں اپنے قاتل اور دفن ہونے کی جگہ بھی جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے مقتول اور شہید دیکھنا چاہتا ہے، اور جو کوئی بھی میرے اس قافلے میں شامل ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ذو الحجہ 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے حج توڑ کر عمرہ انجام دیا اور مکہ سے روانگی کی تیاریاں مکمل کیں۔ اس مختصر سے قافلے میں آپ علیہ السلام کے اہل بیت شامل تھے، جس میں بچوں اور عورتوں سمیت 18 افراد تھے، اور آپ کے ساتھیوں اور دوستوں کو لے کر کل 72 افراد تھے۔ مکہ سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 1700 کلومیٹر ہے۔ اس زمانے میں یہ راستہ بہت ہی طویل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر جگہ جگہ گرم صحرا، بیابان راستے اور تپتی ریت تھی۔ روایتوں کے مطابق مکہ سے کربلا تک اس طویل سفر میں امام حسین علیہ السلام نے تقریباً 14 مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور ہر مقام پر آپ نے خطبہ دے کر لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ان کی منزل شہادت ہے، اور یہ وہ منزل ہے جس سے امت مسلمہ کو جگایا جا سکے گا۔ اس طویل سفر میں صفا نامی ایک مقام آیا جہاں اس قافلے نے ایک دن قیام کیا، جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ملاقات عرب کے ایک شاعر سے ہوئی، جو امام حسین علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا اور اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ حسینی قافلہ اب آگے بڑھتا رہا اور سفر جاری رہا۔ طویل صحرا پر سفر کرنے کے بعد اجفار نامی ایک مقام آیا جہاں امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں آپ کی ملاقات ایک صحابی رسول سے ہوئی۔ ان صحابی نے امام علیہ السلام کو کوفہ جانے سے منع کیا اور فرمایا کہ کوفہ کے عوام کا دل آپ کے ساتھ ہے، لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تقدیر کو یہی معلوم ہے کہ اہل بیت کے مردوں کا خون بہایا جائے اور اہل بیت کی عورتوں کو اسیر بنایا جائے۔ 22 ذو الحجہ کے دن امام حسین علیہ السلام کا یہ قافلہ سلبیہ نامی مقام پر پہنچا۔ یہاں ایک قاصد نے امام حسین علیہ السلام کو خبر دی کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا ہے اور وہاں کے حالات بدل چکے ہیں۔ یہ سن کر لوگ گھبرا گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام پرسکون رہے۔ رات ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اب ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا رات کے اس اندھیرے میں جو واپس جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، میں تم سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہوں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہم شہید ہو جائیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو تمام لوگ موجود تھے اور ایک شخص نے بھی امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ قافلہ آگے بڑھا اور ایک طویل سفر کے بعد شراف نامی جگہ آئی۔ یہاں ایک تالاب موجود تھا، لہٰذا قافلے والوں کو امام حسین علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ پانی وغیرہ بھر لو، تو لوگ ہوب سراب ہو کر پانی پیے اور پانی ذخیرہ بھی کر لیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد قافلہ آگے بڑھا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کربلا کے میدان تک پانی میسر نہ تھا۔ حسینی قافلہ گرم تپتی ریت اور ریگستان میں کوفہ کی طرف رواں دواں تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور ذی ہاشم کا علاقہ قریب تھا۔ دور سے کوئی چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار فوج ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے حکم سے آپ کے ساتھیوں نے تلواریں نکال لیں اور جنگی محاذ بنا لیا۔ یہ دراصل 1000 لوگوں پر مشتمل فوج تھی۔ اسے ابن زیاد نے بھیجا تھا۔ اس فوج کا سپہ سالار کا نام حر تھا
حر کا لشکر جب قافلہ حسینی کے قریب پہنچا تو حر نے امام علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو اس وقت نہ چھوڑا جائے جب تک آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک مجھے تمہارے خطوط نہیں ملے، اور یہ خطوط تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائے تھے۔ حر نے جواب دیا کہ ہمیں ان خطوط کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کے ایک ساتھی نے خطوط سے بھرا ہوا ایک تھیلا لے کر آیا اور ان کے سامنے انڈیل دیا۔ حر نے کہا، خدا کی قسم، میں ان خطوط لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور قافلہ آگے بڑھا۔ حسینی قافلہ قادسیہ کے راستے کے بائیں جانب چل رہا تھا اور حر کا لشکر آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ کچھ دور پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو جانتا ہو جو حرام کو حلال کرے، امت کی مخالفت کرے اور لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، تو جو شخص بھی اس ظالم کی مخالفت نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ یزید نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، اور تم سب میرے ساتھ رہو گے اور میری بیعت پر قائم رہو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں اور میری جان آپ لوگوں کی جان کے ساتھ ہے۔ حر خود بھی اس خطبے کو سن رہا تھا اور پہلے ہی اہل بیت کا احترام دل میں رکھتا تھا، لہٰذا وہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے سے بہت متاثر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ آگے بڑھا اور نینوا کے قریب ایک تپتا ہوا صحرا دکھائی دیا۔ یہ 2 محرم کی تاریخ تھی۔ یہاں عمر بن سعد کا لشکر کھڑا دکھائی دیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو لوگوں نے کہا، کربلا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہی کرب و بلا ہے، یعنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا مقام ہے، اور یہی ہمارے خون بھی بہیں گے۔